شکریہ پاکستانیوں. جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 8 فروری کو پورے ملک میں یوم سیاہ کا اور یوم سوگ کا اعلان کیا تھا، آج پوری پاکستانی قوم نے یوم سیاہ اور یوم سوگ منایا ہے. خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے پنجاب کی لاہور اور بلوچستان تک، ہر جگہ یہ آواز اٹھی ہے کہ یہ حکومت ناجائز حکومت ہے، یہ 1247 کی پیداوار ہے، اس کے پاس عوام مینڈیٹ نہیں ہے اور عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، عوام کی ووٹ کی چوری ہو گئی ہے اور ہمیں کسی طور پر اس قسم کی الیکشن نامنظور ہے، اس قسم کی حکومت نامنظور ہے اور اس قسم کی پارلیمنٹ نامنظور ہے. اور آج پوری قوم نے یک زبان یہی کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت اس ملک کا مستقبل ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ اس ملک کے مستقبل ہے. حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ کس طرح پاکستان چاہتے ہیں. جب آپ عوام کی رائے کو احترام نہیں دیں گے، رسپیکٹ نہیں دیں گے، اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے، پھر نفرتیں بڑھتی ہے. مت کریں. آپ لوگوں نے بسنت پہ جتنا آپ نے خرچہ کیا، ٹی ویز میں جتنا چلایا ہے، اگرچہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو افسوسناک واقعہ ہوا اسلام آباد میں مسجد میں، اس کو کینسل کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی چند علاقوں کے علاوہ پشاور میں مکمل طور پر اور کراچی میں اور لاہور میں لوگوں نے اپنے گھروں میں وقت گزارا اور ہمارے احتجاج کو جو ہے نا اہمیت دی. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے. امن و امان کا مسئلہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، بلکہ نکلا ہوا ہے، اور پوری اس ملک میں بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا کے سیٹل ایریا ہو اور یا ٹرائبل بیلٹ ہو، ادھر بھی سیریس انسیکیورٹی کے مسائل ہیں. اور خاص کر جو اس وقت صورتحال پنجاب میں بھی جو دھماکے ہو رہے ہیں اور اسلام آباد میں، یہ بہت خطرناک اشارے ہیں. حکومت جو ہے نا پاس عوام کی مینڈیٹ نہیں ہے، عوام کی تائید نہیں ہے. جب عوام کی تائید نہیں ہوتی تو پھر اس قسم کے حالات ہوتے ہیں اور معاشی طور پر بھی ملک مکمل طور پر ناکام ہے. اب جتنی بھی دنیا کی ٹور لگائے، چکر لگائے، کوئی ایک بھی ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو انڈیا، بھارت نے جو یورپی یونین کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں، اور خاص کر جو ابھی امریکہ کے ساتھ انہوں نے 18% ٹیرف پہ جو ہے نا ایگریمنٹ کیے ہیں، تو وہ زیادہ کامیاب رہے ہیں اس معاملے میں. ہمیں اپنی پالیسی پہ نظر ثانی رکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آئے اس ملک میں نئے انتخابات کی اعلان کیا جائے اور ایک آزاد الیکشن کمیشن بنایا جائے جس میں تمام فریق متفق ہوں اور ایک ایسا الیکشن ہو جو سب کو قابل قبول ہو. ایک عوام کا صحیح نمائندہ پارلیمنٹ وجود میں آئے اور وہ حکومت ہو جو عوام کی نمائندگی کرے. اس لیے حل یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، عدلیہ آزاد ہو اور پارلیمنٹ جو ہے نا تمام پالیسیوں کا منبع ہو. ہم انشاءاللہ عزم کرتے ہیں عمران خان کی جو جدوجہد ہے، جو اس نے اسٹرگل کی شروع کی ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی آزادی ہوگی، انشاءاللہ تعالی عمران خان کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. پاکستان زندہ باد.